اسلام نے تو تجھے گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ اسلام نے تو خاوند کو یہ حکم دیا ہے کہ بیوی کا نان نفقہ سکنا تیرے اوپر واجب ہے، اس کا رہنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کی جگہ، اس کا خرچہ، یہ اس کے خاوند کے ذمے کیا، یہ اس کے خاوند کے ذمے۔ اور پھر اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تم اس ساری چیز سے، تو تم کس کے اوپر اعتراض کر رہی ہو؟ اللہ رب العزت کی ذات پر۔ اللہ رب العزت کی۔ اور پھر اس کے پیچھے اصل ایجنڈا کیا ہے؟ تین چیزیں ہیں جو بہت سمجھنا ضروری۔ ایک ہے ہمارا IMF کا پروگرام، یہ ذرا تفصیل سے ذہن میں بات اس کو سوچئے، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جن ممالک کو IMF قرضے دیتا ہے ان ممالک کے اوپر IMF اپنی شرائط بھی لاگو کرتا ہے، یہ پتہ ہے نا جی؟ ہیں جی؟ جیسے یہ بجلی کے، گیس کے، یہ جو پیچھے نئے قوانین اور پاس ہو رہے ہیں اور یہ حکومت اور پاس کرنا چاہتی ہے، وہ ساری تفصیل آپ کے علم میں ہے، لیکن یہ وہ تفاصیل ہیں کہ جو کسی ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، کسی جگہ سے لیک ہو جاتی ہیں، کسی معاملے سے نکل آتی ہیں۔ چند تفاصیل وہ ہیں کہ IMF جن ممالک کو قرضہ دیتا ہے وہاں پر اپنی شرائط کے اندر وہ ایک چیز یہ بھی رکھتا ہے کہ ان ممالک کی جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ اس کے، آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے بنیادی نکات میں یہ معاملہ لکھا ہوا ہے۔ آبادی کنٹرول کرنے کے حوالے سے مختلف چیزیں آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے اور اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے صحابی سے خوش ہوتے تھے نا، اسے کثرت اولاد کی دعا دیتے تھے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے اسے کثرت اولاد کی دعا دیتے تھے۔ دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر تمام امتیں جمع ہوں گی، میں اپنی امت کی کثرت پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ اسلام کے اندر، قرآن کریم کے اندر کوئی بھی بچہ اگر اس نے دنیا کے اندر آنا ہے تو ایک بڑا واضح اعلان موجود ہے کہ اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ تم اس کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے۔ اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ تم اس کا خرچہ کیسے اٹھاؤ گے۔ اب بہت سی باتیں یہاں پر جمع ہیں، میں نے بہت سی باتیں کر دی ہیں، اس کا جواب بھی میں انشاءاللہ دوں گا۔ اسلام کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے ماننے میں ہیں، اسباب کے ماننے میں ہیں جی؟ جتنی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے سبب نہیں دیکھنا، اس کے لیے سبب پانی ہے تو وضو کر لو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو، لیکن نماز۔ روزے کا حکم کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، لیکن تم بیمار ہو تو روزہ اس وقت چھوڑ دو، لیکن رکھنا
رکھنا بعد میں ہے۔ اگر تم مسافر ہو، اگر تم حالت سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم روزہ کیا کرو؟ چھوڑ دو، لیکن پھر بھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ بعد میں رکھنا ہے۔ اسی طرح جتنے احکامات ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے آپ اسے دیکھ لیجئے کہ وہ سارے اللہ رب العزت کے حکموں کے ساتھ ہیں جی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی روزی کو اپنے حکموں کے ساتھ مقید کر دیا ہے، نہ کہ اسباب کے ساتھ مقید کر دیا۔ آپ پورے قرآن کریم کے اندر یہ دیکھیں اور کسی جگہ پر آپ کو یہ نظر آئے کہ نہیں نماز چھوڑ دو اور روزی کی تلاش میں نکل جاؤ، ایسا ملے گا؟ ہیں جی؟ روزہ چھوڑ دو روزی کی تلاش میں نکل جاؤ، ایسا ملے گا؟ ایسا تو ہے کہ جتنی زیادہ پڑھو گے اللہ پاک اتنے زیادہ عطا فرمائیں گے، جتنا زیادہ کرو گے اللہ اتنے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ مثال موجود ہے نا، صحابہ کرتے کیا تھے؟ اپنی حد تک محنت کی، اپنی حد تک مزدوری کی، اپنی حد تک چلے، جتنا وقت تھا اس وقت کے اندر جتنا کام کرنا تھا وہ کیا، اور جب مسجد سے اذان کی آواز آ گئی تو سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد کا فیصلہ کس کا ہے؟ مسجد والے کا ہے کہ دکان کا ہے؟ ہیں جی؟ جس کا گھر ہے اس نے فیصلہ کرنا نا۔ آج ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ سارا معاملہ میری نوکری کے ساتھ، میری مزدوری کے ساتھ، میری دکان کے ساتھ، میرے کاروبار کے ساتھ، میری فلاں کے ساتھ، میری فلاں کے ساتھ ہے، تو بھئی یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ بات ملتی ہے یا کٹتی ہے؟ اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی آج ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فیصلے فرما دیے ہیں، اللہ رب العزت نے جو حقوق دے دیے ہیں، اللہ رب العزت نے جن نعمتوں سے نواز دیا ہے، آج اگر کسی انسان کی آنکھ چلی جائے تو اس آنکھ کے بدلے میں دنیا کی کوئی دوسری آنکھ اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ زبان سے اللہ رب العزت گویائی لے لیں، زبان موجود ہے، اندر سے گویائی ختم ہوگی، کوئی گویائی ڈال سکتا ہے؟ کان موجود ہیں، اندر سے سنوائی ختم ہوئی، کوئی ڈال سکتا؟ ہاتھ موجود ہیں، شل ہو جائیں، کوئی ان ہاتھوں کے اندر طاقت ڈال سکتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ آج ہم غیروں کے ایجنڈے پر کیوں چل رہے ہیں؟ آج ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کیوں نہیں ہے؟ کامیابی کا طریقہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اندر ہے، نہ کہ دنیا کے طریقوں کے اندر ہے۔ آج یہ جتنا شور مچا رہی ہیں، سارے حقوق لے لیں، ان کو حقوق کتے اور بلیوں سے زیادہ تو ملنے والے۔ یورپ دیکھ لیں نا، زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کوئی عفت اور پاک دامنی ہے؟ کوئی احساس ہے؟ ماں کی قدر ہے؟ ماں کی عزت ہے؟ بہن کی شفقت ہے؟ یہاں تو بہنیں بھائیوں کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، بھائی بہن کی عزت کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے۔ ہاں اگر چند بے وقوفوں کی وجہ سے، چند ناعاقبت اندیشوں کی وجہ سے کسی معاملے کے اندر کوئی زد بڑھتی ہے تو میں نے شروع میں بھی کہا کہ اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسلام کا حکم کیا ہے جی؟ نماز پڑھو، ہیں؟ نماز پڑھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ کوئی نہیں پڑھتا تو اس میں اسلام خراب ہے کہ بندہ؟ جی بلند آواز سے، میں خراب ہوں میں نہ پڑھوں؟ اسلام نے کہا روزہ رکھو، کوئی نہیں رکھتا، قصور کس کا؟ بندے کا۔ اسلام نے کہا زکوٰۃ دو، نہیں دیتا، قصور کس کا؟ بندے کا۔ اسلام نے کہا حقوق دو، کوئی نہیں دیتا،
قصور کس کا؟ بندے کا. اور کہو نہیں جی اسلام، ہمیں آزادی چاہیے اسلام سے، خدا کی قسم ہم تمہیں اس کے بعد اس طرح کرنے نہیں دیں گے. بلند آواز سے جو ایمان والا ہے وہ کہے اس طرح پھر انشاءاللہ کرنے نہیں دیں گے. ہو نہیں سکتا. تم روڈ پر آؤ، تم فرانس کا پرچم لہرا کر حضور کی شان میں گستاخی کرو، ہم کرنے نہیں دیں گے. اب دیکھتے ہیں کوئی عورت مارچ کیسے نکلتا ہے. حقوق تو اسلام نے دیے، عفت اور پاک دامنی تو اسلام نے دی، معاملات تو اسلام نے دیے، حسن اخلاق اور حسن معاشرت تو اسلام نے دی، اور تم بھونکو اسلام کے خلاف. اور جو بڑے بڑے ختم نبوت کے دعوے دار بنے پھرتے تھے، آج فیڈرل منسٹر ہیں، ان کی ناک کے عین نیچے ڈی چوک اسلام آباد میں اسلام کے خلاف بات ہو اور مجاہد ختم نبوت بھنگ پی کے سو رہے ہیں. جو دعوے دار ریاست مدینہ کے بنے ہوئے ہیں، ہر روز عوام کو ایک نیا لالی پاپ اور نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے، عوام کو دکھا کچھ اور رہے ہیں اور عوام کے ساتھ کر کچھ اور رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، حضور کی گستاخی ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہے. آج یہاں کوئی بات ہو جائے 10 منٹ میں 10 ایجنسیاں آ جائیں گی، 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، 10 ایجنسیاں موجود ہوں گی. جی یہ بات ہوئی، کیوں ہوئی، کیسا ہوا، کیا نہیں ہوا، پکڑو گراؤ مارو سب کچھ. اور اسلام اتنا مظلوم ہو گیا، اسلام کی تعلیمات اتنی مظلوم ہو گئی. اور پھر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ امی عائشہ کی شان میں گستاخی کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے. کہاں لے کر جائیں گے ہم اپنا ایمان؟ آج ہمارا ایمان اگر ہمیں اس بات پر اجاگر نہیں کرتا تو کل خدا کی قسم یہ ایمان ہمیں حوض کوثر پر نہیں لے کر جا سکتا. آج اگر ہمارا ایمان ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے میں اگر ہمارے دل میں جرت نہیں ہے تو کل ہمارا ایمان ہمیں پل صراط کیسے پار کروائے گا؟ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے کہ ہم آپ کی امتی ہیں؟ وہ تو وہاں گستاخیاں ہوں، وہاں تو غلاظت ہو، وہاں تو غلاظت کی گہرائیاں ہوں، اور ہم یہاں کہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم دین کے دعوے دار بنے، دین کے ٹھیکیدار بنے، جنت کے ٹھیکیدار بنے، اور کہیں سب کچھ ہم. نوجوانوں، جو زہر انڈھیلا جا رہا ہے، میرے بھائیوں، جو زہر انڈھیلا جا رہا ہے، یہ آپ تو آپ ہیں، ہماری اگلی نسلوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گا. ماں تو وہ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ کہہ رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. کیوں اٹھاؤں فاطمہ؟ تو تو محمد عربی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو حسنین کریمین کی اماں ہے، میں کیسے اٹھاؤں؟ کہنے لگی علی میرے دوپٹے کو، میری اس چادر کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا کفن بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے. میرا کفن کوئی غیر محرم نہ دیکھے. ابھی وقت ہے. اور پھر یہ قرض ہے، یہ قرض ہے، یہ قرض ہے. آج اگر یہ معاملہ چل رہا ہے تو بتائیے اس سے کتنے خاندان اور کتنی بچیاں متاثر ہوں گی، کتنوں کے ذہنوں میں گند گھولا جائے گا.
وہ کہاں چلے گا؟ ہمارے خاندانی نظام کی بنیاد کہاں چلی جائے گی؟ بکھر جائے گا شیرازہ۔ آج ہم اپنی بچی کو تربیت دیں، اسلام سکھائیں، اس کے لیے رول ماڈل ہو تو سنڈریلا نہ ہو، رابعہ بصری ہو۔ ہمارے بچے کے لیے رول ماڈل کوئی فلاں بل گیٹس نہ ہو، شاہ عبد القادر جیلانی ہوں۔ میرے بچے کے لیے رول ماڈل سیدنا علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین ہوں۔ میرے بچے کے لیے رول ماڈل کوئی دنیا کا ٹام کروز اور یہ نہ ہو، میرے بچے کے لیے رول ماڈل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ میری بیچی کے لیے میں رول ماڈل حضرت زرار بن ازور کی بہن حضرت خولہ بن ازور جیسی ہو، جو میدان میں نکلتی ہے تو اس دشمن کی صفیں چار سے چاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ رول ماڈل ہونا ہے تو یہ ہو۔ آج اگر ہمیں اپنی قدریں بچانی ہیں تو ہمیں دین کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ آج ہمیں اپنا نظام بچانا ہے، اپنی زندگی اور آخرت بچانی ہے تو ہمیں دین کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ اور دین کے ساتھ جڑنے کے لیے ضروری ہے مسجد اور مدرسے کے ساتھ جڑنا، دین والوں کے ساتھ جڑنا، دین کی بات کو سننا، اس پر عمل کرنا۔ اختلافات ہوتے ہیں، 100 ہوں، اختلافات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جی؟ ہوتے ہیں نا۔ دکاندار جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولتے ہیں۔ ہم دکان پر جانا چھوڑ دیتے، کچہری میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم کچہری جانا چھوڑ دیتے، ڈاکٹروں میں کوئی معاملات ہوتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیتے۔ نہیں، کسی کی وجہ سے، کسی فرد واحد کی وجہ سے پورے دین کو چھوڑ دینا یہ انسان کی ناکامیابی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے اور فہم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔